جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین گرامی، رمضان مبارک اور رمضان مبارک گزرنے کے بعد آج کل کی دنیا میں مسلم معاشرہ کے اندر، مسلم ماحول کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں، رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پابندی ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، تلاوتیں، ذکر و اذکار، دعائیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان نوجوان بھی، بوڑھا بھی، مرد اور عورت سب عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو منانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے، سوائے جمعے کے ہمارے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اس سے پچھلے جمعے کو آپ دیکھتے کہ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ کو یہاں پر 10 سے 20 آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے کہ 1-2 بھی آپ کو نہیں ملے۔ تو رمضان مبارک کے بعد وہ اعمال، وہ عبادتیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، وہ یکسر ہم چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی ہی زندگی گزاری جائے، شریعت نے تبدیلی رکھی ہے۔ شریعت میں ہے کہ بھئی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان میں تراویح رکھی ہے، لیکن رمضان کے بعد یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ روزوں کی فرضیت ہے، نہ تراویح کی نماز ہے، نہ وتر کی جماعت ہے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں تو پھر بھی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا، مسجد میں آنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا، اللہ سے مغفرت کا چاہنا، یہ ساری باتیں تو ہر وقت ہر حال میں بندہ محتاج ہے اللہ کا، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل صحیح فرمایا، تمام امت کے علماء یہی کہیں گے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ سب سے بہتر مہینہ ہے، آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ سب سے بہتر مہینہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان رمضان میں وہ اعمال نہیں کر سکا جو اس کی مغفرت کا باعث بن جائے، وہ دعائیں نہیں کر سکا کہ اللہ کو منا لے، تو اب بھی تھوڑا بہت کر لے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری وہ حالت نہیں ہے، ہم تو 19-20 کا فرق نہیں کرتے کہ رمضان کے علاوہ رمضان میں 19-20 کا فرق ہے، صرف روزے نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، باقی تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے سوال کرنا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بہت سے مسلمان جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، 1-2 دن آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد اکثر مسجد کو چھوڑ دیں گے۔ رمضان مبارک کے اندر
عام طور پر مسلمان کی سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ پاک اس کے توبہ استغفار کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ان میں سے ایک چیز استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے بہت زیادہ بخشش طلب کرو۔ جو لوگ یہ حدیث جانتے ہیں، آخرت کا حساب و کتاب جانتے ہیں، اور ایک ایک عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک گناہ کا اللہ کو پتہ ہے، سب کچھ پوچھا جائے گا، انہوں نے تو رمضان میں اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہوگا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، توبہ استغفار ہی کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے 30 دن تک 30 راتوں تک سحر و افطار کے وقت ہر نماز کے بعد مختلف الفاظ میں مختلف طریقوں سے اللہ سے مغفرت طلب کی ہوگی، گناہوں کی بخشش طلب کی ہوگی، آنسو بھی بہائے ہوں گے، راتوں کو جاگے بھی ہوں گے، اعتکاف بھی کیا ہوگا، کیا آیا ہماری یہ توبہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں، قبول ہوئی یا نہیں، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک مسلمان یہ سمجھ جائے تو اس کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے آئندہ کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جس کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا سعادت مند نیک بخت کوئی نہیں، جس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ لیکن میں نے 30 روزے رکھے، ہر روزے میں اللہ سے بخشش طلب کی، 30 راتوں تک تراویح کا اہتمام کیا، جماعت سے نمازیں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تو کیا میں نے جو نمازوں کے بعد سحر و افطار کے وقت اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا آدمی گزرا ہے، صوفیاء کرام میں سے بہت بڑا آدمی گزرا ہے، یہ خود نہیں کہتا، یہ اپنے سے بھی بڑا کسی اور عالم کا قول نقل کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اس کو کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی ہو، میں نے توبہ کیا، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، کل مجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کا مجھے کیسے علم ہوگا، کیسے پہچانوں گا؟ تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی یہ تو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بندے کی توبہ قبول ہوئی اور فلاں کی نہیں ہوئی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ ہاں البتہ میں اس کی چند علامتیں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا توبہ اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے اس کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نشانیاں جس کے اندر ہوں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے توبہ استغفار کو اپنے بارگاہ میں قبول کر دیا۔ اور یہ نہیں پتا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، حج میں ہو، عمرے میں ہو، رمضان میں ہو، غیر رمضان میں ہو، شب برات میں ہو، محرم میں ہو، کبھی بھی کسی نے توبہ استغفار کیا اور یہ علامتیں اس کے اندر پائی گئیں تو وہ سمجھ لے کہ میرے سارے کے سارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئے، میرا توبہ استغفار اللہ نے قبول کر دیا۔
پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ بھئی کہ توبے کی قبولیت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اب کے بعد آئندہ کبھی بھی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ایک آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اس کا کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اصول یہ رکھا ہے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا، اس آیت میں فرمایا کہ بھئی کہ اس کی قبولیت کی علامت ہے، نشانی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بھئی کہ دوبارہ اپنے آپ کو اس گناہ کے اندر نہیں دیکھنا۔ یہی بات میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے، سچی توبہ یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے کہ اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو نیکی کرتا ہوا دیکھے۔ 20 سال 50 سال سے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو توبے کی توفیق دی، بس اس کے بعد اپنے آپ کو کبھی بھی نافرمانی میں نہ دیکھے، اللہ کی فرمانبرداری میں دیکھے۔ تو سب سے پہلے نشانیوں نے یہ لکھی ہے کہ بھئی کہ بس توبہ استغفار کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بھئی کہ ہم اتنی مشکل بات نہیں بتاتے، یہ لوگ سیانے سمجھدار ہیں، دین کے پڑھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گمراہ کن عقائد رکھتا ہے، ان سے توبہ طائب نہیں ہوتا، ان کو نہیں چھوڑتا، اور وہ یہ کہے کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ عالم کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی، تمہارے توبے کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بھئی کہ آئندہ اپنے آپ کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا، نافرمانی میں نہیں دیکھنا، بس فرمانبرداری میں دیکھنا اپنے آپ کو کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ علامت لکھی ہے کہ بھئی کہ آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں آپ کی یہ عمل بہت اعلیٰ درجے میں قبول ہو جائے، اس کا پورا اجر آپ کو دے، اس کے لیے کہ آپ کا دل کبھی مطمئن اور خوش دنیا میں نہ ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی کہ دنیا کے اندر مگن رہ کر آخرت کی فکر ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو، یا یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر پیدا ہو کہ میں نے توبہ استغفار کر لیا، اب تو سب کچھ معاف ہو گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ایسا خیال آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں آیا تو پھر آپ کا توبہ استغفار چاہے وہ شب قدر کی رات کو کیوں نہ ہو، 27ویں شب کو کیوں نہ ہو، ختم قرآن کے موقع پر کیوں نہ ہو، کسی بڑے اللہ والے کے مجلس میں کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس توبے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک نیک لوگوں کے قریب کر دے، دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہو، ان کی باتیں سننا آپ کے لیے آسان ہو، آپ کے دل کو لگیں، آپ کو اچھی لگے ان کی باتیں۔ ان کی باتیں سن کر آپ کو رونا آئے، ان کی باتیں سن کر آپ کا دل نرم ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ بھئی کیا آپ کا توبہ اللہ نے قبول کیا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ برے لوگوں سے دور ہو، نیک لوگوں سے آپ قریب ہو جائیں اور برے لوگوں سے دور ہو جائیں۔ برے لوگوں سے مراد پہلے زمانے میں تو وہ تھا جو شراب کباب کرتا تھا، پہلے زمانے میں وہ تھا جو ناچ گانا کرتا تھا، پہلے زمانے میں اس سے مراد وہ تھا جو گالم گلوچ کرتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں کہتا ہوں کہ برا وہ لوگ جو بدعقیدہ ہو، جو گمراہی پھیلاتا ہو، جو قادیانیت پھیلاتا ہو، یہودیت پھیلاتا ہو،
جو غیروں کا ایجنٹ بنا ہوا ہو، یہ برے لوگ ہیں۔ ان کا ساتھ دینے والا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا، ان کی ہم نوائی کرنے والا، ان کو دوست رکھنے والا، یہ آدمی بروں کے قریب ہے۔ یہ جتنا بھی توبہ استغفار کرے گا، اس عالم کے فتوے کے مطابق اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور ایک عالم سے نقل کیا ہے، اپنے سے بڑے سے۔ اگر وہ بڑا نہیں ہوتا تو خود اپنی بات کہتا، کسی اور بڑے عالم کا قول نقل کیا ہے۔ تو فرماتے کہ بھئی کہ تمہارا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو، اس کی پہچان یہ کہ وہ تمہارا توبہ تمہیں نیک لوگوں کے قریب کر دے، اور برے لوگوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے تمہیں دور کر دے۔ بالکل 100% یہ بات صحیح ہے۔ رمضان کی رات میں اگر ایک آدمی خواتین کا جلسہ کرے، خواتین کو گھروں سے اٹھا کر بلائے، روڈوں پر بلائے، تو کیسا توبہ استغفار قبول ہوگا؟ میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو توبے کی توفیق نہیں ہوئی، قبول ہونا تو دور کی بات۔ جس کے دل میں ذرہ بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، وہ رمضان کی رات میں، رمضان کے دن میں اتنا بڑا گناہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تمہارا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بھئی تم نیک لوگوں کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ والے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ۔ جو گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، سمجھ جانا کہ اللہ نے میرے توبے کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا۔ نمبر 4، آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا۔ شب قدر میں آپ نے دعائیں کی، آخری عشرے میں آپ نے دعائیں کی، سحر و افطار میں آپ نے دعائیں کی، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا، سب گھر والے مل کر اجتماعی طور پر اللہ سے مانگا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد آپ کی علامت ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس دنیا تھوڑی سی ہو، لیکن آپ اس کو بہت زیادہ سمجھیں کہ بھئی کس کا ہم کیا کریں گے، ہم نے تو مرنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی کہ بہت سارے اعمال کر کے اس کو تھوڑا سمجھو، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا حساب و کتاب دینا ہے، پولیس سرات سے ہم نے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے دربار میں حاضری دینی ہے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ 60 سال نہیں، 60 لاکھ سال بھی اگر ہم کریں تو اس سے دربار کے مناسب نہیں۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہے تو آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ اعلیٰ درجے میں قبول ہے۔ جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اس کو بہت زیادہ سمجھیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھیں، اور جو کچھ اعمال ہم کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہوں اس کو تھوڑا سمجھیں۔ اگر یہ آپ کی سوچ ہے، اگر یہ آپ کی فکر ہے تو سمجھ دینا بھائی کہ آپ کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے دل کے کھڑکیاں کھول دی ہیں، اپنی رحمت کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اب آپ کے اللہ کی رحمت کے دروازے، رحمت کے ان دروازوں سے، ان کھڑکیوں سے آپ کے دل میں داخل ہو۔ اور آخری بات انہوں نے یہ لکھی ہے، جو اصل مقصود ہے میرا جو بتانا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ استغفار کرنے کے بعد آپ جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ان کا خوب اہتمام کریں۔ ایک نماز بھی جماعت کے بغیر آپ نہیں پڑھیں، ایک رکعت بھی آپ سے نہ چھوٹے۔ آپ کی کوشش فرض نماز نہیں بلکہ سنتوں کا ہونا چاہیے، تاکہ بھئی کہ آپ کے فرض نماز کی تکبیر اولیٰ آپ سے نہ چھوٹے۔ والدین کے حقوق ادا کرنا یہ آپ پر فرض ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، آئین اور قانون کی طرف سے نہیں ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں
کہ شریعت میں یہ چیزیں فرض ہے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ توبہ اس کو نہیں کہتے۔ ایک آدمی اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، بیوی کو کھانا پینا نہیں دیتا، بچوں کو کھانا پینا نہیں دیتا، والدین بھوکے پیاس سے مر رہے ہیں، خود مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اس کو توبہ استغفار نہیں کہتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر ہیں، جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو پورا پورا ادا کرنا۔ اگر اس کی تمہیں توفیق مل رہی ہے اور یہ تم پورا پورا ادا کر رہے ہو تو سمجھ لینا کہ بھائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول کر۔ آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ باتیں میں کرتا رہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، گمراہی سے بچاؤ اپنے آپ کو، بے دینوں کے پاس نہیں جاؤ، دینداروں کے پاس آؤ، علماء صلحاء کی بات سنو، مدارس مساجد کا رخ کرو، غلط تنظیموں غلط جماعتوں میں جا کر اپنے آپ کو، اپنی آخرت خراب نہیں کرو۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں۔ قرآن نے صحابہ کرام کی اس آیت میں 2 صفتیں بیان کی ہے اور ان کے 2 کمالات بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیجئے، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی توجہ سے غور سے سنتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جو عمل کرنے کی نیت سے بات سنتے ہیں، خانہ پوری کی نیت سے نہیں۔ جمعہ میں آ گئے، چلو ویسے بھی ٹائم پاس کرنا، 2 رکعت پڑھنا، ہم نے بات سنی تو بات سے کیا ہوگا؟ نہیں، آپ جمعے کی نماز مستقل نیت کریں، یہاں پر بیٹھے الگ کہ بھئی کہ جو دین کی بات ہوگی میں سنوں گا، میرے کان میں آئے گی، اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے جو بات کو توجہ سے غور سے سنتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں۔ آپ جو آیت سناتے ہیں، آپ جو حدیث سناتے ہیں، آپ کا جو فعل مبارک ہے، جس کو بھی جس طرح سنتے ہیں دیکھتے ہیں، 100% عمل کرنے کی نیت سے، اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ایک وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور جو بات وہ سن لیں، جو کام ان کو بتایا جائے، جو طریقہ ان کو بتایا جائے، بہت بہترین انداز میں اس کو پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھنا، وہ 25 منٹ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھنا، وہ مہینے میں 10 روزے رکھتے ہیں۔ جہاد میں 1 مرتبہ نکلنا، مہینے میں وہ 2 3 مرتبہ نکلتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے ان کی بشارت کیا دی، ان کا فائدہ کیا بیان کیا۔ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہیں عقل مند، جو قرآن کی بات، حدیث کی بات، ظاہر بات ہے قرآن کی بات، حدیث کی بات کوئی لفنگا نہیں بتائے گا، کوئی ڈگری حاصل کرنے والا ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائے گا، آپ کو مولوی ہی بتائے گا، عالم ہی بتائے گا، مولانا ہی بتائے گا، کہ مسجد کا امام ہی بتائے گا۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی کہ قرآن کی بات، حدیث کی بات سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ عقل مند ہیں، اللہ نے انہی کو عقل دیا، یہی سمجھدار ہے۔ ہم اولو الالباب، الالباب کے معنی جو عقل مند ہیں، شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ لی ہے۔ 17-18 سال کا چھوکرا ہوتا ہے، مولوی پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے سیاسی بات کی، اور دین میں سیاست نہیں، دین کی بات وہ چھیڑ رہا ہے، اس کو ایک بات بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی کہ سیاست کہتے کس کو ہے، مولوی کی ذمہ داری کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ کرام نے کیا کیا۔ بس میں تو اللہ سے وہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لے کہ عذاب آ جائے، اللہ قہر آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے آخر زمانے میں صورت مسخ ہوں گی،
لوگوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. ایسے حالات پیدا ہوں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمان کو دنیا سے اٹھ جانا چاہیے. اور آج وہی وقت ہے، اس کی ابتدا ہے، اسی کی تیاری کی جا رہی ہے، اسی کے لیے حکومتیں حاصل کی جا رہی ہے، اسی کے لیے لوگوں کے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اسی کے لیے یہودوں کا راہ ہموار کیا جا رہا ہے، قادیانیوں کو غیر مسلم سے مسلمان قرار دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اسی کی سازش ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرے، ذرا بھی دل میں نرم گوشہ ان کے لیے رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، ذرا بھی شفاعت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. یاد رکھنا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں قیامت کے دن میرے گریبان پکڑ لینا. 100% سچی بات آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی محبت کے لیے ان تمام لوگوں سے نفرت کرنی پڑے گی، غلاظت کی طرح نفرت کرنی پڑے گی، تب ایمان آپ کا کامل ہوگا. بخاری شریف کی روایت ہے، پوری کائنات کے انسانوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو تو تمہارا ایمان نہیں ہوگا. اب اپنے لیڈر سے زیادہ محبت، اپنے ملک سے زیادہ محبت، اپنے پارٹی سے زیادہ محبت. کون اس کو یہ حدیث سنا ہے؟ کون اس کو بتائے کہ پیغمبر کا قول ہے؟ بھائی مولوی اپنے گھر سے نہیں لا رہا ہے. میری اصل بات تو یہ تھی کہ بھائی کہ رمضان گزر گیا، ہم نے توبہ استغفار کیے، ہمیں ان تمام علامتوں کے روشنی میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں روزے توبہ سب کچھ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.